نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ایک ویڈیو سننے کا موقع ملا ابھی 2 دن پہلے، 2 دن پہلے بلکہ کیا 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوئے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ ایک ویڈیو سننے کا موقع ملا جس میں مقرر شرعی بیاں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب بنگلوری دامت برکاتہم کی کچھ بیانات پر اعتراض کیا ہے اور اس کو تبلیغی جماعت کا مخالف بتا کر پیش کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور اس طرح پکڑائے ہیں، الزام لگایا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر میں کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہاں مولوی ابو رقم رضوی صاحب کی بات میں خود ہی تضاد بیانی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اس پر الزام لگا تھا، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس دہشت گرد نے یہ کہا اور اس آتنکواد نے اور القاعدہ والے نے یہ کہا۔ اس طرح کی باتیں ہیں غالباً۔ آپ حضرات سن لیجئے گا، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پیش کر دیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب بنگلوری دامت برکاتہم یہ تبلیغ کے مخالف نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بندہ یہ کہتا ہے، بہت ساری ویڈیو بناتا ہے، یوٹیوب ماسٹر آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے ان حضرات کو میں زیادہ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ احمد رضا خان اور بریلوی والے اپنے ہم مسلک علماء کی فتاوی کی روشنی میں ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے علماء تو اصلاح کے طالب ہیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ اس کو دیکھے اور اس کو منع نہ کرے تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ رہے ہیں یا کسی غلط کام میں مبتلا دیکھ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو منع کریں، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بھائی آپ جو ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو کسی گناہ کے کام میں دیکھو تو اس سے منع کرو۔ تو اگر مولانا انور شاہ صاحب یا کوئی بھی ہمارا عالم ہو، وہ کسی بھی بندے کی، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو، خواہ وہ تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق ہو، خواہ وہ باطل پر کام کرنے والے ہوں، خواہ وہ رد غیر مقلدیت پر کام کرنے والے ہوں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں اور کسی بھی شعبے پہ کام کرنے والے ہوں، اگر ان کی اصلاح کی جا رہی ہے تو آخر اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ اور بھائی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے، اور خیرخواہی تو اسی وقت ہوگی کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کو کسی غلط کام میں دیکھیں تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ آپ کے اندر طاقت ہے زبان سے روکنے کی تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ان دونوں پر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، تو پھر آخر اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور تمہارے علماء تو آپس میں جو دست و گریباں ہیں وہ تو اس طرح ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو کوئی یزید کی طرح کہہ رہا ہے، تو کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، تو کوئی مرتد کہہ رہا ہے، تو کوئی ملعون کہہ رہا ہے، تو کوئی بدعتی کہہ رہا ہے، تو نہ جانے کیا کیا چیزیں کہہ رہے۔ تم تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ او میرے بھائی، کوئی ایسا فتویٰ دکھاؤ کہ تبلیغی جماعت والوں کے خلاف، ہمارے علماء نے تبلیغ والوں کے خلاف کوئی فتویٰ ایسا دیا ہو جس کے اندر کفر کا فتویٰ ہو۔ قیامت آ سکتی ہے، زمین و آسمان اوپر سے نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی بریلوی رضا خانی یہ جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ کفر کا فتویٰ دکھا دے تبلیغ والوں کے خلاف۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اعتراض کرے یہ بندہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جماعت کے مخالف نہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں میں چلے کا دشمن ہوں، میں یہ دشمن ہوں، میں وہ دشمن ہوں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ بندہ جو ہے انگوٹھا ٹیک ہے، اس کے پاس کچھ ہے وہ نہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب پر جو اصلاح امت کے نام سے ایک چینل ہے، اس کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں انہی کو اٹھا کر جو ہے یہ وہاں سے ویڈیو بناتا ہے اور جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے علماء دیوبند اور تبلیغ والوں کا سہارا لیتا
دیتا ہے۔ الغرض بات یہ کہنی ہے مجھے کہ مولانا انور شاہ صاحب تبلیغ کے مخالف نہیں، نہ تبلیغ جماعت والوں کے خلاف ہے، نہ ان کے اصول اور قوانین کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں، میں دوسرا بیان ہے، اس دوسرے بیان کا اسکین پیج آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں لگا دیا جائے گا، تو آپ جو ہے یہ کیجئے کہ اس میں جو ہے آپ دیکھیے گا یوٹیوب پر اصلاح امت جو چینل ہے اس کے اوپر یہ بیان موجود ہے۔ تو عرض یہ ہے اس میں باقاعدہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ مخالفت اس کی نہیں ہے، مخالفت اس کی ہے کہ تم نے چلے 4 مہینے کو فرضیت کے درجے پر پہنچا دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز فرضیت کے درجے کے لائق نہ ہو، جو چیز جیسا کہ خود ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو ہیں، یہ جو ہم نے اصول مرتب کیے ہیں، یہ جو چلہ 4 مہینہ مرتب کیا ہے، یہ تو ہم نے اس لیے مرتب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اندر ضرورت کے طور پر ہم نے یہ ہم نے سلسلہ چلایا ہے۔ ہم اس کو فرض نہیں مانتے، ہم اس کو فرضیت کے درجے پر نہیں پہنچانتے، ایسا نہیں کہتے کہ جو لگائے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کے مخالفت کرنے والا ہے، اس طرح کرنے والا ہے۔ تو مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کو فرضیت کے درجے پر کیوں پہنچاتے ہو؟ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو۔ بھائی ایک جاہل ہے اس کو عالم کیوں کہتے ہو؟ جو عالم ہے اس کو بدتر کیوں کہتے ہو؟ تو دونوں کا مقام و مرتبہ ہے، تو دونوں کو اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے رکھو، اس کے مقام و مرتبے پر رکھو، صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس بات کو اتنا بتنگڑ بنانا اور ویڈیو بنا کے پیش کرنا، آخر یہ کون سی جہالت ہے، یہ کون سی حماقت ہے؟ اس کو آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت دکھلانا؟ یہ حقیقت دکھلانا نہیں، بلکہ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کی اصلاح کر رہا ہے اور کسی کو صراط مستقیم پر لا رہا ہے، تو آپ کو اس میں یہ بات آپ کو جم نہیں رہی اور آپ اس کو اختلاف کی جانب اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک جملہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد ظفر خان صاحب دامت برکاتہم کا یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو کچھ کیا ہے، جو اس طرح کے بیانات ہیں ہمارے علماء کے، وہ صرف اصلاح کے پہلو تک ہیں، اصلاح تک محدود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو مخالفت پر محمول کرتا ہے تو فرمایا ایسا شخص اجہل الجاہلین میں سے ہے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ جب خود ہمارے علماء اس طرح اس کو اصلاح تک محدود رکھتے ہیں، اس کو اتنا بڑا بڑھاوا دینا یہ کس حد تک درست ہے؟ اللہ رب العزت صحیح بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا، ابو ارقم صاحب آپ ہمیں مجبور نہ کریں، ورنہ ہم آپ کی پولیں اگر کھولنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے ابھی جو چیز کورٹ میں چل رہی ہے اس کو آپ کا یہ الزام دینا کہ یہ القاعدہ کا آدمی اور فلاں فلاں کا آدمی ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی، خیانت اور انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں آپ نہ کریں، یہ سب باتیں بیچ میں نہ لایا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ورنہ آپ ہمیں مجبور کریں گے، پھر ہم آپ کے جو گڑے ہوئے مردے ہیں اس کو اکھاڑنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔